دیکھو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر کوئی مسلم ہے تو وہ کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. اسے ماننا پڑے گا اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. ڈارون کے نظریے کو نہیں مان سکتا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج تو میرے سامنے گلاس لا کے رکھ دیا. میں اکثر گلاس توڑنے کی مثال دیتا ہوں, اور آج میں عزم کر کے آیا تھا کہ آج کے بیان میں گلاس توڑنے کی مثال نہیں دوں گا میں, لیکن آج ایک سازش کے تحت میرے سامنے گلاس رکھا گیا ہے, لہذا میں گلاس توڑنے کی مثال دوں گا. جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بور ہو گئے یہ مثال سن سن کے. کوئی بات نہیں یار, ہم کوئی گلاس توڑ تھوڑی رہے سچی مچی میں. اگر ہم مثال گلاس توڑنے کی دے کے گلاس بھی توڑ رہے ہوتے تو قوم کا نقصان ہوتا, پھر آپ کا اعتراض بنتا تھا. تو میں آج پھر گلاس توڑنے کی مثال دوں گا بات سمجھانے کے لیے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, میرے سامنے گلاس رکھا ہے, بیان کرتے کرتے میرا ہاتھ گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے, غلطی سے اتفاق سے ٹوٹ گیا ہے. تو جواب درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ درست ہوگا. لیکن ایک گلاس ٹوٹا ہوا رکھا ہے, میں نے سمت بانڈ سے آ کے 15-20 منٹ لگا کے اس کو جوڑ دیا, ایلفی سے جوڑ دیا. آپ نے کہا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا, 10-15 منٹ آپ نے گلاس جوڑنے میں لگا دیے. ہمارا نقصان کیا آپ نے؟ گلاس تو کوئی بھی جوڑ دیتا, آپ نے کیوں جوڑا؟ اور سمت بانڈ اپنی جیب میں لے کر آئے تھے آپ. یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے؟ اب میں جواب میں کہوں کہ جوڑا نہیں ہے, آٹومیٹیکلی جڑ گیا ہے, مان لو گے اس بات کو؟ کیوں بھائی؟ میں کہوں یار ڈارون کا نظریہ ہے بھائی, چیزیں بعض دفعہ جڑ بھی جاتی ہیں. جب وسیم بھائی پورے جڑ کے نکل گئے ماں کے پیٹ سے, غفار بھائی نکل گئے, ستار بھائی نکل گئے, ہم سب ماں کے بطن سے دنیا میں آ گئے جڑ کے, تو آٹومیٹیکلی جب ہم جڑ سکتے ہیں کروڑوں سال میں, تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے مجھے نا نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں مفتی صاحب نے سائنس پڑھی بھی نہیں ہے, ڈارون کی تھیوری ویری پڑھی بھی نہیں ہے. بھائی ڈارون کی تھیوری پہ مفتی صاحب ماسٹر کرو, پی ایچ ڈی کرو, پھر اس کے بعد آپ ڈارون پہ بات کرو. میرے بھائی ڈارون کی تھیوری کو غلط قرار دینے کے لیے کھوپڑی میں تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے, ڈگریاں نہیں. چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں, خدا کی قسم خود بخود کوئی چیز نہیں جڑتی آج تک, اور اگر خود بخود جڑتی ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے کھوپڑی چاہیے. ڈارون کے پاس یہ کھوپڑی نہیں تھی, غلط گمراہ کر کے چلا گیا لوگوں کو, اور آج تک لوگ اس کے گمراہی والے راستے پر خدا کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کہوں یار یہ کروڑوں اربوں سال میں خود بخود جڑ گیا ہے, خود بخود جڑ گیا ہے. پہلی بات تو آپ یہ کہو گے کہ یہ 15 منٹ پہلے ٹوٹا ہوا تھا, 15 منٹ میں جڑا. یہ کروڑوں اربوں سال تو گزرے, وہ تو کھربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا, کھربوں سال میں بھی نہیں جڑ سکتا. تو ہم جو بنے ہیں نا یہ کھربوں سال میں نہیں بنے ہیں. ایک پانی کے قطرے سے 9 مہینے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی اور کھوپڑی کے اندر مغز, بھیجا, ناخن, انگلیاں, یہ ساری صرف 9 مہینے میں پورا مال تیار ہوا ہے. یہ پروڈکٹ تیار ہوئی ہے, یہ کھربوں سال میں نہیں ہوئی ہے. اگر سائنسدانوں نے یہ منظر پانی سے انسان بننے کا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, خدا کی قسم میرے اور آپ کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ کھربوں سال میں ہم وجود میں آئے ہیں. وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس لیے اس کی کوئی تعویل کر نہیں پا رہے وہ. اور یہ کیا بات ہے, 9 مہینے میں بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. اور بھائی یہ آٹومیٹیکلی ممکن؟ اتنا بہترین نظام وجود میں خود بخود آ جائے بھائی اتفاق سے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہماری مرغیاں نا بھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار مجھ سے جب بھی آنا ہے مرغیوں کے انڈے کو تذکرہ, بھائی اب اتنے چوزے ہو گئے الحمدللہ کوئی نہ کوئی. اور جس دن مرغیوں کے, مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو فلاں جگہ ملک بیان کے لیے جانا ہے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کو پیسے ویسے ملتے ہیں بیان میں, پیسے ویسے نہیں ملتے, بڑی قربانیاں دے کے جاتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کی کیا قربانی ہے, آپ فلاں ملک بیان کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا عین اسی دن انڈوں سے چوزے نکلنے کی ڈیٹ ہے جس دن میرا سفر ہے. یہ آپ کے لیے قربانی نہیں ہے, میرے لیے کیا ہے, 3 مرغیاں میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہیں. 6 جون کو میرا سفر ہے, اور 6 جون کو اپنی ڈائری میں دکھا سکتا ہوں, لکھا ہوا ہے اس میں 6 جون کو ان کے چوزے نکلنے کی ڈیٹ ہے. آپ کے لیے قربانی نہیں ہے, ہمارے لیے کیا ہے, بہت بڑی قربانی ہے یار. 3 مرغیوں کو ہم لاوارث چھوڑ کے جا رہے ہیں. خیر یہ تو جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا. تو وہ نا ہمارے
کچھ شاگرد بحث کر رہے تھے، یار یہ انڈوں سے چوزا، کل کی بات ہے، ایک نے کہا کہ وہ مرغی جو ہے نا وہ توڑتی ہے انڈے کو، جس سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں۔ انڈے کا خول بڑا سخت ہوتا ہے، آخری دن تک سخت ہوتا ہے۔ ڈارون اگر زندہ ہوتا نا، میں اس سے پوچھتا کہ تیرے باپ کے پاس بھی اس سوال کا جواب ہے، کہیں سے لے کے آ، تو نے تو ماسٹر کیا ہوا ہے نا، تو خود تھیوری پیش کی ہے۔ ہمارے حضرت ایک دفعہ کسی پادری کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو پادری نے بولا کہ حضرت نے کہا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، پہلے بحث ہوئی تو حضرت کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا جو کتاب کا مصنف بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھا نہیں پا رہا، تو کتاب کیا سمجھائے گی بھائی؟ تو ڈارون زندہ ہوتا نا، میں اس سے ایک سوال پوچھتا کہ میں ماسٹر واسٹر تو کروں نہ کروں، میرا ہیڈ ایک ہے، تو نے تھیوری پیش کی نا، مجھے اس سوال کا جواب دے، قیامت تک تیرا باپ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ چوزا جس دن نکلنا ہوتا ہے نا انڈے کے خول سے، اس دن اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے، اسی دن پیدا ہوتی ہے۔ اس تیز دھار سے وہ کیا کرتا ہے؟ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے، اور جیسے ہی توڑتا ہے وہ دھار کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ یار کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم ایسی مینجمنٹ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک چیز ایسی مینجمنٹ ہے اس کائنات میں، تو کیوں خدا کے تم منکر ہو بھائی؟ مان لو کسی نے کیا ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ماننے کے بعد بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ جب آپ مان لیتے ہیں، ایک خاتون ہے گھر میں رہتی ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کی بیگم ہے، اگر آپ اس مان لیں کہ یہ میری بیگم ہے، تو یہ آسان بات نہیں۔ کیوں؟ پھر گیس کا بل کس کے ذمہ ہوگا؟ بولو نا، آپ کے ذمہ۔ بجلی کا بل کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ۔ اور صبح ناشتے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ۔ دوپہر کھانے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ آپ کے ذمہ۔ پورا راشن، نان نفقہ، وہ بتا دیں میں پریگننٹ ہوں، بچہ پیدا ہونے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا؟ بولو نا، بول تو لے یار، آپ کے ذمہ ہوگا۔ اتنے ساری ٹینشنوں میں آپ مبتلا ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ تو ان تمام ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیگم کو بول دو آپ کس سلسلے میں یہاں آئی نہیں، میں تو جانتا نہیں آپ کون۔ اب کوئی ٹینشن رہی؟ بولو، نہ انڈوں کا خرچہ، نہ دودھ کا خرچہ، نہ دہی کا خرچہ، نہ ملائی کا خرچہ، نہ مکھن کا خرچہ، نہ روٹی کا خرچہ، نہ سالوں کی ٹینشن، نہ ساس کی ٹینشن، نہ سسر کی ٹینشن۔ ساری ٹینشنیں ختم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو گھر میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں بول دو میں آپ کو نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو ہو آر یو، کس سلسلے میں آپ یہاں آئی۔ خرچوں سے تو بچت ہو جائے گی، اور اس وقت شاید کچھ بھی نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں اگر 4 بیویاں ہیں تو سالوں کا ٹرک بھر کے آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کی دھنائی لگانے کے لیے۔ اگر ایک ہے تو ایک آدھ سالہ، ایک بیوی والے کی کوئی کچھ، میں اس کو شادی نہیں مانتا، یہ مذاق نہیں بتایا کرو کہ میں میرڈ ہوں۔ لوگ مجھے آگے بتائیں میں شادی شدہ ہوں، میں کہتا ہوں کتنے بچے؟ کہہ رہے ہیں 2 بچے ہیں اور ایک عدد ہے۔ کیا مذاق کیوں کر رہے ہو یار؟ اس کو شادی بولتے ہیں، اس کو بچے بولتے ہیں اس کو، اور وہ لوگ میم بنانا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ میں بھی اس پہ مزید کچھ بات کرتا آپ سے۔ تو یہ شادی نہیں ہے، شادی یہ ہے کہ جو کھانے سے پہلے اسٹارٹر آتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ کھانے سے پہلے کہ اسٹارٹر آتا ہے، وہ کھانا نہیں ہوتا، اس کے بعد کھانا آتا ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ آپ بالکل نابالغ تھے، تجربہ ہوا ہے کہ بھائی اس طرح سے شادی ہوتی ہے، اس طرح بیگم۔ اب شادی کیا ہو رہی ہے؟ اب شروع ہو رہی ہے۔ خواتین نہ کہیں ناراض ہو جائے، اس پہ زیادہ نہیں بولتا میں۔ تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کا آپ کے پاس حل کیا ہے، بیگم کو بول دو کہ میں اس خاتون کو نہیں جانتا۔ وقتی طور پر تمام قسم کی ٹینشنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی، لیکن کیا کسی میں اتنا دم ہے کہ بیگم کو یہ بول دے ٹینشنوں سے بچنے کے لیے؟ اس کو پتہ ہے یہ میں نے بولا تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ ان تمام ٹینشنوں جن سے میں بچنا چاہ رہا ہوں نا،
اس سے زیادہ وزنی ٹینشن مجھے ملنے والی ہے. سارے سالے آ جائیں گے اور وہ ویڈیو دکھائیں گے اور وہ نکاح نامے دکھائیں گے, کیس کریں گے, پیٹیں گے, پکڑ کے کوٹیں گے, محلے والے بھی کوٹیں گے. ابے تو نے شادی کی ہے, مہر دیا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, تو انکار کیسے کر رہا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے آپ. وہ کیسے چھوڑیں گے؟ مجھے بتاؤ, آپ ٹینشنوں سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کر دو. آپ کیا سمجھتے ہو خدا ڈارون کو چھوڑ دے گا کیا, یا آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ کیا ٹینشن ہے جس سے بچنے کے لیے خدا کا انکار کیا جاتا ہے؟ پہلی بات, جب آپ خدا کو مانو گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے کسی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے, بے مقصد اس نے کائنات کو نہیں بنایا. جیسے گلاس جوڑ دیا نا میں نے, آپ مجھ سے پوچھیں گے کیوں جوڑا, میں نے کہا خود ہی جڑ گیا ہے. یہ جواب کوئی نہیں مانے گا, آپ کو ماننا, مجھے ماننا پڑے گا میں نے جوڑا ہے. تو اس سوال کے جواب بعد سوال ختم نہیں ہوگا, آپ اگلا سوال پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے کیوں جوڑا, میں جواب میں کہوں ایویں ہی جوڑ دیا. مان لو گے اس جواب کو آپ؟ یار ایویں ہی آپ تو کسی کا سر پھاڑ دو گے آپ. ہم پوچھیں گے کیوں پھوڑا, آپ بولیں گے ویسے ہی پھوڑ دیا. کسی کے دانت توڑ دو گے آپ, ہم بولیں گے کیوں توڑا, آپ بولو گے ویسے ہی. میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایویں میں کوئی کام یا ویسے ہی کوئی کام نہیں کر سکتا, تو خالق کائنات کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے پوری کائنات سجا دی, تمام انسانوں کو بنا دیا, بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, اس سے پوچھا جائے کہ اے اللہ اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کہیں کوئی مقصد نہیں ہے, مر کے سب ختم ہو جاتے ہیں, ایک پروسیس ہے نیچرل, بچے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, شادی کرتے ہیں, نسل بڑھاتے ہیں, اس کے بعد مر کے ختم ہو جاتے ہیں, بس ویسے ہی. تو یہ جواب بنے گا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جواب بنے گا نہیں. ایک عام آدمی ہے وہیں کوئی کام نہیں کرتا, تو خالق کائنات کیسے کرتا ہے؟ لہذا جب آپ خدا کو مانیں گے نا, تو آٹومیٹیکلی اگلا سوال آپ پہ خود بخود متوجہ ہوگا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا, کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی, یار ہم ابھی طبع سے کراچی کی زبان ہے, مجبوری ہے, کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے سوائے اسلام کے. یہ جو اسلام نے دعویٰ کیا نا میں ہی راہ نجات ہوں, بہت بڑا دعویٰ ہے, لیکن اس پہ دلائل کے اتنے انبار لگا دیے نا کہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام اس دعوے میں سچا ہے. گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بتاؤ ہندوؤں سے پوچھو خدا نے اس کائنات کو کیوں بنایا, ہر پنڈت کے پاس دوسرے سے الگ جواب ہوگا. لبرل لوگوں سے پوچھو کہ خدا نے اس کائنات کو کیوں, جو خدا کو مانتے ہیں, بہت سے تو مانتے ہی نہیں ہیں, جو مانتے ہیں ان سے پوچھو کیوں بنایا, بہت سے ہمیں کیا پتا کیوں بنایا. اور بہت زیادہ کوئی عاشق مزاج ہوگا تو وہ کہے گا both are made for each other, میں تمہارے لیے بنا ہوں تم میرے لیے بنی ہو. یہی ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ہم دونوں کس کے لیے بنے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بنے. یونیورسٹیوں میں آج کل یہ چل رہا ہے. اس کا مطلب میں اس کے لیے بنا تو کیا دلیل ہے بھائی میں اس کے لیے, اس کا مطلب یہ مر جائے تو تم بھی مر جاؤ. جب آپ اس کے لیے بنے تھے تو وہ مر گئی, تو اب تو جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام ہی ختم ہو گیا, تو اب کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے؟ آپ ہوٹل میں کھانا کھانے آئے, تھوڑی دیر تک تو ہوٹل کا مالک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے بھائی اب آپ کیوں بیٹھے ہوئے, یا کہ ہم کھانا کھانے آئے تھے, کھا لیا نا, نکلو باہر دوسروں کو بیٹھنے دو. جاوید نہاری پیرس دیکھا نا آپ لوگوں نے, کرسیوں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی اب کھا لیا تو ہم نکلو نا. اب آپ کو میں بیٹھا ہوں تو آئے کیوں تھے یہاں, کہ کھانا کھانے, تو کھا لیا نا, اب دوسرے کو کھانے دو. تو کوئی کہتا ہے میں پیسہ کمانے کے لیے آیا, کوئی کہتا ہے میں جناب انسانیت کی خدمت کے لیے آیا. اچھا آپ انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہو تو انسانیت کس کام کے لیے آئی, وہ آپ کی خدمت کے لیے آئی ہے, تو مخدوم کون ہے؟ دونوں ہی خادم ہو گئے. دنیا میں کہیں ایسا کوئی دیکھا کہ دونوں ہی خادم ہوں؟ تو سب ایک دوسرے کے لیے ہیں. تو کیا یہ ایسے جواب ہیں جو انسان کو سیٹسفائی نہیں کرتے. تو آپ کے لیے اگلا سوال یہ ہوگا جس میں آپ پھنسو گے. اگر خدا کو مانتے ہو نا تو آپ پھنسو گے. خدا نے کیوں بنایا, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے. اسلام نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بنایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. اور دنیا میں ایسا کوئی ایگزام نہیں ہے جس کا رزلٹ نہ اناؤنس ہوتا ہو.
لہذا اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ رزلٹ دنیا میں اناؤنس نہیں ہوگا، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا، جو اچھا کر کے آیا اسے ہمیشہ کی جنت ملے گی، جو برا کر کے آیا اسے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دوں گا، جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ کلیریفیکیشن آپ کو دنیا میں اسلام اور قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی۔